کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر کی سب سے قیمتی جگہ کھانے کی میز ہے؟ لیکن آج اسی میز پر ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس نے ہمیں ساتھ بیٹھ کر بھی ایک دوسرے سے میلوں دور کر دیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک غلطی کی جو نہ صرف آپ کی صحت برباد کر رہی ہے بلکہ آپ کے بچوں کو بھی آپ سے چھین رہی ہے۔ دسترخوان صرف پیٹ بھرنے کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں خاندان کے دل جوڑتے ہیں، لیکن آج کل ایک ہاتھ میں نوالا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے۔ اس موبائل فون نے ہمارے گھروں کا سکون چھین لیا ہے۔ السلام علیکم، کیسے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس ویڈیو میں کھانے کی بات کروں گی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کھانے کے دوران موبائل فون کا استعمال آپ کی صحت کے خاتمے اور آپ کے رشتوں کو کس طرح خاموشی سے تباہ کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ضدی ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر میں دوبارہ وہی پرانی رونق لانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کھانے کی میز پر موبائل فون کا استعمال نہ صرف صحت بلکہ آپ کے رشتوں کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہاں اس کے چند بڑے نقصانات اور اس کے اثرات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے بڑا نقصان، ہم کھانا نہیں بلکہ ڈیٹا کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک ہاتھ سے لقمہ توڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اسکرولنگ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کھانے پر نہیں ہوتا۔ جب آپ کا ذہن موبائل میں ہوتا ہے تو آپ کھانے کو صحیح طرح چبا کر نہیں کھاتے۔ دماغ کو یہ سگنل دیر سے ملتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ اس کی وجہ سے اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بد ہضمی، گیس اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کا جسم تو کھانا کھاتا ہے مگر آپ کا دماغ موبائل کی معلومات ہضم کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کتنا زیادہ کھا لیا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان، رشتوں کا قتل عام۔ دسترخوان وہ جگہ ہے جہاں دن بھر کی رواداری سنائی جاتی تھی، جہاں ماں باپ بچوں کے چہرے دیکھ کر ان کا حال جان لیتے تھے۔ موبائل نے اس گفتگو کو ختم کر دیا ہے۔ اب ہم ساتھ بیٹھے تو ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے اجنبیوں کی پوسٹیں لائک کر رہے ہوتے ہیں۔ دسترخوان وہ واحد جگہ ہے جہاں خاندان ایک دوسرے سے بات کرتا ہے۔ موبائل کا استعمال گھر والوں کے درمیان ایک موٹی دیوار کھڑی کر چکا ہے۔ بچے والدین سے کٹ جاتے ہیں اور تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موبائل کی اسکرین جتنی روشنی ہوتی جا رہی ہے، گھر کے رشتے بھی اتنے ہی دھندلے ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسرا بڑا نقصان، بچے کی خاموش بغاوت ہے۔ اگر آپ دسترخوان پر فون استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تم سے زیادہ ہمیں یہ فون اہم ہے یا یہ اسکرین اہم ہے۔ اگر والدین دسترخوان پر فون کا استعمال کریں گے تو بچے بھی وہی سیکھیں گے، بچے بھی وہی کام کریں گے۔ بچے توجہ نہ ملنے کی وجہ سے بدتمیز بھی ہو سکتے ہیں اور ضدی بھی ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو نظم و ضبط سکھانے کا بہترین وقت کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ بچہ توجہ نہ ملنے پر ضدی ہو جاتا ہے یا وہ خود بھی اسکرین میں پناہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کل کو جب وہ آپ سے بات نہیں کرے گا تو پھر آپ نے شکایت نہیں کرنی۔ چوتھا بڑا نقصان، ذہنی تناؤ۔ کھانے کا وقت سکون کے لیے ہوتا ہے لیکن فون پر ای میلز یا سوشل میڈیا دیکھنا
दिमाग को मुसलसल काम पर लगाए रखता है। खाना खाने के बावजूद आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, तनाव में महसूस करते हैं। इसका हल बहुत सादा है। आज से ही एक असूल बना लें। घर में एक छोटी सी टोकरी रखें या बॉक्स या एक छोटा सा डब्बा वगैरह बनाकर रख लें, जिसका नाम होगा मोहब्बत का डब्बा। मतलब खाने से पहले सब अपने फ़ोन बंद करके इसमें रख देंगे और खाना खत्म होने तक इसे हाथ ना लगाएंगे। खाना सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है, बल्कि ये रूह को सुकून देने का नाम है और अपनों से जुड़ने का वक्त है। इसे मोबाइल को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें। आपके बच्चे और आपके घर वाले आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। क्या आपके घर में भी खाने के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल होता है? प्लीज़ कमेंट में आपने ये ज़रूर बताना है और इस वीडियो को अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी शेयर करना है, ताकि ये पैगाम सबको पहुंच जाए। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है, आपने प्यारा सा कमेंट करना है और इस कमेंट में आप हमारे लिए जो हौसला अफजाई करते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ आपने लाइक और कमेंट लाजमी करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।